بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ سوچیں اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہو نہ 1000 حج۔ اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 10,000 بار اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کی لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہو۔ تصور کریں اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ و زاری کریں لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں شامل نہیں؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم گناہوں کا انبار بھی لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کوئی ایسا گناہ ہے جو رحمت بھرے اس اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں، ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جو کرنے والا شاید دنیا میں موج و مستی کر لے، مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا انجام اتنا خوفناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی بخشش، بلکہ عذاب ہی عذاب اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی؟ آج میں اس ویڈیو میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل نہ چھوڑیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ ایک ایسا جرم ان کا نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، جب پلسرات سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دہاڑے ماریں گی ہوگی، تب احساس ہوگا کہ یہ گناہ کتنا بھیانک تھا، لیکن تب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر وہ گناہ آخر ہے کیا؟ کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بہت رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا، وہ گناہ ہے حقوق العباد کی پامالی۔ بندوں کے حقوق کی پامالی کے کئی سنگین نقصانات ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت اور انتشار پھیلتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا فرد معاشرتی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہوتی ہے جو رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق دبانے والا شخص اندرونی طور پر بے سکونی اور پریشانی محسوس کرتا ہے جس سے ذہنی دباؤ بڑھتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، ظلم، دھوکہ دہی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں دی ہیں۔ حدیث کے مطابق حقوق العباد کی پامالی کرنے والے کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہیں یا دوسرے کے گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہو اور وہ معاف نہ کرے
تو اللہ بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو فوراً معافی مانگیں اور حق لوٹائیں، عدل و انصاف کو اپنائیں اور خود کو ظلم سے بچائیں۔ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں بہتر زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو محض خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں کہ بس زبان سے یا اللہ معاف کر دے کہہ دیا اور سب ختم ہو گیا، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کا حق مارا، تو وہ حق اس دن اس کے نیک اعمال سے لے کر پورا کیا جائے گا، اور اگر اعمال کم پڑ گئے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال و دولت کی حفاظت اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ المائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا یا ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، پس اس کی نیکیاں ان لوگوں کو تقسیم کر دی جائے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ اور تلافی کے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، مگر اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو آج ہی اس سے معافی مانگیں، حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ محترم ناظرین، آخرت میں بچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہ کیے جائیں معاف نہیں ہوں گے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ذلت سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے. جس کا حق مارا ہے اسے لوٹائیں. اگر مالی نقصان پہنچایا ہے تو پورا کریں. اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں. اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کریں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ سے نہیں بلکہ اسی شخص سے معافی مانگیں. یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی عبادت، کوئی حج، کوئی صدقہ اسے مٹا نہیں سکتا جب تک حقدار خود معاف نہ کر دے. اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کریں. حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون حاصل کرتا ہے. جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں باوقار اور معزز بن جاتا ہے. لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. یہ حدیث مسند احمد کی ہے. جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان کرتا ہے اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کرتا ہے. حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا فائدہ آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام ہے. جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا. یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف سے لیا گیا ہے. برعکس اس کے جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے. اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.